بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زخم جگر داوری میشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ میرے طلباء و طالبات، پوری قوم میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے بڑے دنوں کے بعد۔ میرا آج کا جو عنوان ہے بڑا سینسٹیو اور حالات کے تقاضوں کے مطابق شنگھائی کانفرنس اور ملک میں سیاسی ابتری۔ عزیز طلباء، ہمارے سب کے سامنے ہیں فلسطین، غزہ، بیروت، لبنان، یہ سارا عراق، کس طرح خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اور یہ جوائنٹ وینچر ہے یہود و ہنود کا، پہلے بھی لیکن اب کھل کے نئی نسل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو باری 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 وہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب تو یہ بینہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، دنیا میں وہی قوم سرفراز ہوتی ہے جن کی عسکری قوت جوان ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے بار بار ہمیں جہاد میں یعنی کود جانے کا اور اس میں تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب پوری قوم ہر وقت ہمہ وقت اور ہمہ جہت تیار رہے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہ کرے۔ ہمارے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری پوری قوم، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، کسی پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن آئی وانٹ ٹو ڈرا آپ کی اٹینشن میں اس طرف کہ دیکھیں ہماری جو عسکری قوتیں ہیں ان کی طرف کسی طور فرضہ سرائی نہیں ہونی چاہیے، دشنام ترازی نہیں ہونی چاہیے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کی عسکری قوتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہود و ہنود جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے کبھی سگے نہیں ہو سکتے، اب تو ان کی حقیقتیں سیاسی یا اسٹریٹجیکلی کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور ہمیں بڑا باخبر رہنا ہے۔ یہ دو چار کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بڑے اپنے وزڈم، جو کلیکٹیو وزڈم کی بات ہو رہی ہے، کلیکٹیو وزڈم یہی لیڈس ٹو دی پیس، اور پیس لیڈس ٹو دی کنسٹرکشن آف دی کنٹری، یہی ہمارے پاس ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ سب کی توجہ بڑے ضروری امر کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فارم 45، فارم 47 ہو، خدا کے لیے اس کا رونا چھوڑ دیں۔ ابھی آپ ہماری حکومت چل رہی ہے اور دن رات کسی طور پر کوشش کر رہی ہے خارجی امور کے اوپر۔ اللہ نے بڑی کامیابیاں دی ہیں، اور ابھی ہمارے ملک میں 17 تاریخ کو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں سب کو مل کر یعنی ہمہ جہت ہمہ وقت ہمیں سب کو اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں، ذاتی اختلافات ہیں، اس کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، اور اس کانفرنس کو ہمیں کامیاب کرانا ہوگا۔ اس میں ہماری سب کی خیر ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے 400 سال تک حکومتیں کی ہیں، ان پر بھی زوال آیا اور وہ ختم ہو گیا۔ یہ کسی کی میراث نہیں ہے، اور جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، چھاؤں ہے ان کی قبر پر اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ آج آپ زندانوں میں ہیں، ایک پارٹی کے خاص رہنما آج آپ زندانوں میں ہیں۔ کیا ممکن ہے، کیا بعید ہے، کل آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں آپ، ان کا تھا کلیکٹیو ونڈم، اور دیکھیں ان کا وزڈم کیا تھا کہ جیل یعنی زندانوں کے اندر انہوں نے کس قسم کا صبر آزما اور خوبصورت انداز کے بیچ میں اپنی یعنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا، تو اللہ پاک نے انہیں یعنی حکومتوں کے ایوانوں تک پہنچا دیا۔ اور آپ کو بھی یہی ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا تہی خاک کا تماشا کیا ہے۔ اپنی پارٹی کو
اور سارے جو قوم ہماری پورے بچے ہیں، پوری قوم ہماری الحمدللہ بڑی محب وطن ہے، اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ خدا کے لیے اپنے ملک میں امن و امان کا مسئلہ نہ پیدا کیجئے۔ یہ شنگھائی کانفرنس 17 تاریخ کو ہو رہی ہے، اس کی کامیابی جو ہے پورے ملک کی کامیابی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کو ہے۔ بڑی زبردست قسم کی انویسٹمنٹ آ رہی ہیں۔ اگر ملک کے بیچ میں بدامنی ہوگی، خلفشار ہوگا، اور یاد رکھیے ایک صوبہ دوسرے پہ چڑھائی کر رہا ہے، سارے کا سارا پاکستان ایک ہے۔ ان لوگوں کو گلے سے لگائیے، اور سیاسی طور پر بھی ہمیں اس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے کہ ہم میں عصبیت ختم ہو اور آپس میں ہم ایک ہو جائیں، اور یہ جو کانفرنس ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے خدا را آپ ملک میں کم از کم 17 تاریخ تک جو ہے یہ جو آپ کی ہڑتالی ہیں، جو آپ جس کو آپ کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ سمجھتے ہیں، اس رائٹ کو کم از کم استعمال کرنے کا بھی تو کوئی وقت ہوتا ہے۔ اس کو کسی اور وقت استعمال کر لیجئے گا۔ ابھی ملک کے بیچ میں ہمارے مہمان، ہمارے روما، ہمارا پرائم منسٹر آف دی چائنا وہ آ رہے ہیں، اور 130 جو وفود جو ہمارے پاس، یعنی جو ان کا یہ وفد ہے سعودی عرب کا، وہ ہمارے ہاں آئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب تک ہمارے ملک میں پیس نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، نقص امن کے مسئلے کے بیچ میں کون ہمارے ہاں آئے گا؟ اور یہ آج کی جو تجارت ہے یہ کل کی تجارت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ انہی زندانوں سے نکل کر آپ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور یہ یہود اور یہ کس طرح پاکستان کو جو ہے ان کو ایک آنکھ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت نہیں بھا رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے اندرونی طور پر وہ لڑا بھڑا کر آپس میں ہمارا جو یہ ایٹمی اٹامک ڈیٹرنٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی طریقے سے سودے بازی کر کے اسے ختم کیا جا سکے، جو کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہو جائیں، ہم ان کی چال بازیوں کو سمجھیں۔ ہمیں بڑا سیکیورٹی مائنڈڈ ہونا پڑے گا۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجی جو ہماری ہونی چاہیے ایسی کہ ہم پوری دنیا کو یہ شو کریں، ہمارے سیاسی اختلافات جو ہیں وہ بھاڑ میں جائیں، ہم ساری دنیا کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے مسئلے پر، اس کی بقا کے مسئلے پہ ہم کسی قسم کی ہم میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں امن و امان کے مسئلے کو کسی قسم کی یہاں پہ خلفشار پیدا نہ ہونے دیں، اور یہ کانفرنس جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ یہ جو آج حکومت جو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، آج اپوزیشن میں ہے، کل آپ انہی کی سیٹوں پر آ سکتے ہیں، اور یہیں سے ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ یہ سب کی کلیکٹیو، اس لیے یہ اپنے یعنی ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ یہ ملک کسی اور کا ہے، اور ہماری عامت الناس بڑی معصوم ہے۔ اس کو اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے، ان کو یہودیوں کی ساز باز ان کا علم ہونی چاہیے۔ وہ کسی طور پاکستان کو جو ہے مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے، ہمیں اس پہ مضبوط کرنا ہے۔ دونوں میدانوں میں، معاشی میدانوں میں اور عسکری میدانوں میں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم مضبوط ہوں گے تو پوری دنیا کے مسلمان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ابھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی کانفرنس میں جو ہوئی تھی پیچھے یہ، اور ہمارے پرائم منسٹر کی پوری ٹیم جو ہے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا اس کا، اسرائیل کا۔ تو یہ دیکھیں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اس وقت ممکن ہو سکے گا جب پاکستان معاشی طور پہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، اور عسکری طور پہ الحمدللہ ہم مضبوط ہیں۔ اس کی صفوں میں کسی قسم کا کوئی ایسا ناسور نہیں آنا چاہیے جس سے کہیں ہمیں کمزوری کا شائبہ ہو۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ملک میں امن و امان یہ قائم رکھیے، ایک صوبہ دوسرے پہ چڑھائی نہ کرے، بعد میں لڑ لیجئے گا یہ لڑائی۔ اس کانفرنس کو کامیاب ہونے دیں، اس کی کامیابی پورے ملک کی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید واثق ہے کہ پاکستان کے اچھے حالات، انڈیکیٹر بڑے اچھے بتا رہے ہیں، اور باقی جو ملک کے بیچ میں حالات ہیں سیاسی اور اس قسم کی یہ جو چوریاں، ڈاکہ زنی اور بد امنی، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ سخت قسم کے ایکشن لینے چاہیے۔ کسی یہ ہیومن رائٹس ان کو ہیومن رائٹس کا خیال آ جاتا ہے۔ کل بھی اخبار میں تھا کہ ہیومن رائٹس جو ہے یہ پامال ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے بیچ میں، قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو ہیومن رائٹس وہاں نظر نہیں آ رہا جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہاں ان کو کیوں یہ خاموش ہیں یہ؟
اور اس کو کیوں کھلی چھیڑ دی ہوئی ہے کہ صرف اور صرف جب پاکستان بات کرتا ہے کہ سرعام سزائیں دی جائیں تو ملک میں امن ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے. اسی کی وجہ سے پاکستان بنا تھا کہ ہم یہاں پہ قرآن و سنت کا انہیں نفاذ کریں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے. میں اسی کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی قسم کے ملک میں بدامنی میں اگر کوئی کسی کا اعلیٰ کار ہے تو آپ کم از کم اس کے سہولت کار مت بنیے. آپ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیے. اقتدار آتا اور جاتا رہتا ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. تھینک یو ویری مچ.